السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ محترم علماء کرام، میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور جن جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میرے ماؤں اور بہنوں، آج اس مسجد میں جمعیت اہل حدیث مبارک پور کی حسین آباد کی طرف سے جو دعوتی پروگرام رکھا گیا ہے، یقیناً یہ ایک بہترین پروگرام ہے جس کی آج کل کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے ان تمام ذمہ داران اور اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے تگ و دو کیا، محنت کیا اور علماء کرام کو دعوت دے کر کے یہاں بلایا۔ یقیناً ان کا یہ کام قابل مبارکباد ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ دینی مجلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے دو اہم تقریریں ہوئیں، پہلی تقریر صلہ رحمی کے تعلق سے تھی اور دوسری تقریر نماز کے تعلق سے تھی۔ آج کے معاشرے میں ان دونوں کے اندر بہت ہی سستی اور غفلت پائی جاتی ہے، جس کی بڑی ضرورت تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر اللہ رب العالمین نے زبردست طاقت والے فرشتوں کو مقرر رکھا ہے، جو اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے کب بچا سکتے ہیں؟ جب ہمیں دین کی معلومات ہو اور دینی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم خود اس پر عمل کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر عمل کرانے کے لیے ترغیب دیں۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام اپنے بچوں کو باقاعدہ دین کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر آگے جو ہے انہوں نے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اچھی باتوں کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے منع کرتے رہنا، اور اگر
دین کی باتیں کرنے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر مصائب و آلام ڈھائے جائیں تو صبر و تحمل سے کام لینا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہی تاکیدی حکموں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں لوگوں کو سمجھایا اور ان کی تربیت کیا۔ چنانچہ عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا، ایک مرتبہ آپ کے سامنے کھانا آیا، میں پلیٹ میں چاروں طرف سے ہاتھ ڈال کر کے کھانے لگا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہترین تربیت کیا اور کہا یا غلام سم اللہ، اے بیٹے تم اللہ کا نام لو، یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور کل بے یمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَمِمَّا یلی، اور سامنے سے کھاؤ۔ یہ تھی تربیت کا معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی تربیت دیتے تھے اور ان کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی لنگی لٹک رہی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ ارفع ازارک، اے عبداللہ اپنی لنگی کو اونچی کر لو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو میری رہنمائی فرمایا اس کے بعد سے کبھی بھی میری لنگی نیچی نہیں ہوئی۔ آج کے معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اگر ماں باپ دینی معلومات رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے، بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے والے ہو جائیں تو ایسی صورت میں ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے، ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ دینی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں، دینی کیسٹ چلائیں اور دینی پروگرام سنیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی عمل کی دعوت دیں، تب جا کر کے ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح بنائے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ الہ العالمین آج پوری دنیا کے اندر جو مختلف شکلوں میں بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ان بیماریوں کا خاتمہ فرما دے۔ الہ العالمین پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ظلم و ستم سے دوچار ہو رہے ہیں، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے تو ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما، اور دنیا میں جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، امن و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ هو الغفور الرحیم۔